زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، قرآن کریم کی 3 جگہوں سے 3 آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر فائدے بتلائے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، گویا کہ اللہ کے رسول کا حکم مانا ہے. دوسری یہ کہ آیت میں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑا کامیاب ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق، چاہے وہ شریعت کے مطابق احکام شریعت ہو یا زندگی گزارنے کے معاشرت کے قبیل سے ہو، معاملات اور لین دین کے قبیل سے ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حرف آخر ہیں. اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، آج کی سائنس بھی اس کے مقابلے میں عاجز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو مکمل کر کے گئے. حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے بھی نازل کر دی آیت کریمہ: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا. اور 1,24,000 کا صحابہ کا مجمع تھا اس وقت میں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کرایا کہ جو پیغام ربانی لے کر دنیا میں، اور جس مشن کو لے کر اور جس نبوت کو لے کر آیا تھا، میں تم سب کو پہنچا چکا ہوں. آج کی دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں اور آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ رہتا نا تو کچھ اچھا کام کر کے جاتا. جیسے کہ تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن اخیر میں اس کا انتقال ہوا سمرقند میں. تو لوگ کہتے تھے کہ ابھی کچھ رہتا تو دنیا کو اور فتح کرتا. نیوٹن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے سائنس کی دنیا میں بڑی ترقی کی بات کہی ہے، لیکن لوگ اس کے انتقال کے بعد کہنے لگے کہ اگر یہ رہتا تو کچھ اور کام کر کے جاتا. ایک اور بہت بڑا سائنسدان گزرا، آئنسٹائن، جس نے ایسی ایجادات کی ہیں
کہ اس کی ایجاد کی بنیاد پر لوگ چاند پر پہنچے، اس کی کھوج کی بنا پر اس نے ایسے چیزیں بتائی دنیا کے سامنے کہ جس کی بنا پر لوگ چاند کے اوپر پہنچے ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ زیادہ زندہ رہتا تو جو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں وہ پوری کر کے جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو گئی اور حجۃ الوداع جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے مجمع میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پیغام ربانی پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے احکام دیے تھے وہ سب کے سب تم کو پہنچا دیے کہ نہیں؟ پورے مجمع نے کہا نعم، جی ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ گویا کہ آپ اپنا کام پورا کر کے گئے، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے گئے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ حاضرین کو پوچھا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد حاضرین میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو پوچھا کہ اس میں کیا بتلانا چاہتے ہیں حق تعالی شانہ؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، مفسرین ہیں، تفسیر کی کتابیں پڑھے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس مجلس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے عمر میں، اس لیے کہ انتقال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 13-14 سال کی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی شورا میں داخل کیا تھا، حالانکہ ان کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ 16-17 سال کی عمر کوئی ہمارے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، ورنہ اتنی بات یاد رکھیں کہ 16-17 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہے۔ آدمی کرنا چاہتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی جو دعوت آئی ہے عمومی طور پر محمد بن قاسم نور اللہ مرقدہ جو 17 سال کے تھے وہ لے کر آئے تھے، اور ان کی وجہ سے پورے ہندوستان کے علاقوں کے اندر، سندھ کے علاقوں میں اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں، اور اس زمانے میں متحدہ سندھ میں غالباً ہمارا بھروچ بھی آتا تھا، کیونکہ یہ تو دریائی کنارہ گنا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ بھی آ جاتا تھا۔ تو 17 سال کی یا 16 سال کی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پوچھا کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس حدیث میں، ارے اس آیت کریمہ میں، اس صورت میں؟ کیونکہ کسی نے کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آ جائیں اور لوگوں کو تم دیکھو کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کی تسبیح اور کیا تحمید بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کرو، یہ بتلایا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ کیسے خبر دی گئی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بات در اصل یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے نبی کو بتلایا کہ دیکھیے جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو، اللہ کی مدد آ جائیں، فتح مکہ ہو جائیں، فوج در فوج اسلام میں اور فتوحات کے دروازے کھل جائیں اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، تو تم تسبیح اور تحمید پڑھو۔ اور کسی مجلس کے آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ کوئی بھی مجلس پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی کو کہا گیا کہ یہ شامیانہ نبوت کا جو کار تھا پورا ہو رہا ہے، اب تسبیح و تحمید کرتے ہوئے دنیا سے جانے کی تیاری کیجیے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر فائدے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ نے اپنا کام پورا کر کے آپ تشریف لے گئے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں یقین ہے، ایسا ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی پوری کی پوری دعوت جو اللہ نے آپ کو سپرد کی تھی اس کو پہنچا کر آپ تشریف لے گئے دنیا سے، اور آپ کے طریقے میں کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ ناکامی ہے، آدمی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، گم پھرا کر نبی کے طریق پر آنا پڑے گا۔ اسی کو شیخ سعدی نور اللہ مرکزو کہتے ہیں، خلاف پیمبر کسے رہ گزید ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ پیمبر کے طریقے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو ہرگز اپنی منزل پر وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں آج کی سائنس بھی قبول کرتی ہے۔ میں اس کی موٹی موٹی 2-3 مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جیسے مثلا سونے کا طریقہ ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 طریقے کے سے آدمی سو سکتا ہے۔ ایک تو چت لیٹ کر سوئے، چت لیٹ کر سوتے ہیں تو ہمارا چہرہ آسمان کی طرف اور ہماری پشت زمین سے لگی ہوئی ہوگی۔ اب اس میں دیکھیے یہ لیٹنا کیسا ہے، تو اس لیٹنے میں انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے انسان کے بدن میں جو پیٹ میں ہے آنتیں رکھی گئی ہے جو بھری ہوئی ہوتی ہے عامتاً، دن بھر آدمی کھاتا ہے، اور پیچھے کے حصے میں موہرا مڑکے رکھے ہوئے ہیں، مڑکے یعنی موہرے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا جو وزن ہے، اس کے وزن کو اٹھانے کے لیے موہرے کے اخیر میں اس طرح خمدار یعنی ٹیڑھی، ہمارا موہرا جس کو ہم پچھڑی کہتے ہیں، جس کو پوچھ کہتے ہیں، دم کہتے ہیں، وہ ایسے کر دیا ہے، اسپائنل کارڈ جس کو کہیں گے، تاکہ اس کا وزن جو آنتوں کا جو وزن آوے اس کے اوپر پورا کا پورا ٹکا رہے۔ اب اگر انسان اس حالت میں سو جاتا ہے تو آنت کا وزن پورا کا پورا اس موہرے پر آتا ہے، جس کی بنا پر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ٹیڑھی چیز ہو اور اس کے اوپر وزن آئے تو وہ سیدھی ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ جو اسپائنل کارڈ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو معدہ ہے، معدے کا جو وزن ہوتا ہے اگر بھرا ہوا ہے، آدمی چت لیٹا ہوا ہے، تو ہمارے جو اسپائن ہے یعنی ہمارے جو موہرے ہیں، مڑکے جو ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اس کی بنا پر بعض مرتبہ گدیاں کہتے ہیں، ٹیسیوز باہر نکل گئے، گدی باہر پھٹ کر نکل گئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جہاں دوسری وجوہات ہیں وہاں ہی۔ اس لیے چت نہ لیٹنا چاہیے، سنت کے مطابق لیٹو۔ دوسرا طریقہ ہے پٹ لیٹنا یعنی الٹے منہ لیٹنا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ آنتوں کا وزن ہوتا ہے۔ اب یہ آنتوں کا جو وزن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں جیسے بکری کا ہم نے بکری کاٹی ہوگی تو دیکھیں گے کہ آنتوں کے اوپر وہ پتلی جھلی ہوتی ہے، پتلی وہ کیا جھلی ہوتی ہے، یعنی وہ پتلا ایک کور جیسا ہوتا ہے، اس سے وہ پورا کا پورا بندہ رکھتا ہے۔ جیسے آج کل تو وہ بہت سے ٹی سی ہوتے ہیں تو ہم کوئی چیز باندھنی ہو تو اس طرح باندھ دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، پلاسٹک کی چیزیں۔ وہ اگر الٹا لیٹتا ہے تو اس کے پھٹنے کا امکان ہے۔ اگر وہ پھٹ جائے کہیں سے، پتلا ہو کوئی معمولی، تو پھر آنت کے اندر خمدار ہونے کا امکان ہے۔ آنت کو کیا ہے، اس میں گرہ لگنے کا، اس میں گانٹھ لگنے کا، اس کو الٹ سلٹ کرنے کا، اور اس میں کیا ہے چمک جانے کا امکان ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ آنتوں کا بہت سارے لوگوں کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ تو چت لیٹنا بھی اور پٹ لیٹنا یعنی الٹے لیٹنا، یہ دونوں برابر نہیں، آج کی سائنس کہتی ہے۔ بائیں پہلو پر اگر لیٹتے ہیں تو ہمارا قلب یہ بائیں پہلو پر، بائیں طرف اگر ہم سوتے ہیں تو قلب تو ہر وقت پمپنگ کرتا ہے، خون کو ادھر سے ادھر پورے بدن کو کیا خون کو صاف کرتا ہے۔ اور جب آدمی بیٹھا ہوا یا تندرست اور کیا چلتا پھرتا ہے تو اس کی رفتار 1 منٹ کی 70 سے 80 کے بیچ میں ہوتی ہے۔ کم و بیش ہو تو کہتے ہیں کہ علاج کراؤ۔
دبکارا ودی گیا ایسا کہتے ہیں ہمارے یہاں. یہ اس کی لیکن جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کا پمپنگ کم ہو جاتا ہے ہر آدمی کا. اسی لیے لیٹے ہوئے آدمی کا آپ بی پی چیک کرو گے تو تھوڑا بہت کم بھی آئے گا ایک دم. تو جب الٹے منہ ایسے بائیں پہلو پر آدمی لیٹتا ہے تو اس وقت قلب نیچے دب جاتا ہے اور یہ سارا وزن اس کے اوپر آتا ہے. اب قلب کو پمپنگ بھی کرنا ہے، لیٹے ہوئے ہونے کی بنا پر اس کی رفتار بھی کم ہو گئی ہے. تو یہ ایسا ہے جیسے کہ نیچے ایک بور رکھ دیا جائے نیچے پانی کا، اور اس کو اوپر پانی پہنچانا ہو تو کتنا بوجھ پڑتا ہے. تو اس کے اوپر بوجھ پڑے گا اور پورے بدن میں سرایت کرنے کے لیے اس کو کیا ہوگا، تکلیف ہوگی. اس لیے یہ طریقہ بھی اچھا. جو آدمی الٹے منہ بائیں پہلو پر لیٹتا ہے اس کو نیند بہت گہری آ جاتی ہے، اس لیے اور کام کم ہو جاتے ہیں. اور کیا ہے، قلب کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے. ایسے آدمی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات رفتار کم ہونے کی بنا پر ہارٹ کے دورے کا بھی، دورے قلب کا یعنی ہارٹ اٹیک کا بھی امکان ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اچانک کی موت کی. ایسے آدمی کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. سائنس سے کہتی، ہم نہیں کہتے. بعض مرتبہ کچھ کا کچھ دیکھتا ہے کہ بھینس میری پیچھے دوڑی، سانپ نظر آئے، یہ وہ. تو اسی لیے بعضی بزرگوں کو ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں کہ تم کون کون سے پہلو پر لیٹتے ہو، کیسے لیٹتے ہو. اس لیے بہترین طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ داہنے پہلو پر لیٹو. اگر داہنے پہلو پر لیٹتا ہے تو قلب اوپر ہو جاتا ہے اور آدمی کا پورا بدن یہ ہوتا ہے. اور قلب کی جیسے کہ اوپر سے پانی بہایا جائے، ٹنکی سے نیچے پانی کتنا فاس آتا ہے، جتنی اوپر ہو ایسے پورے قلب کے اندر اس کا کیا ہے، پورے بدن کے اندر اس کا خون دوڑتا رہتا ہے، سرایت کرتا رہتا ہے. یہ تو صرف ایک سنت کس کی میں نے بتائی آپ کو، یہ سونے کی سنت، اس کے اندر یہ فائدے. آج کی سائنس بھی اسی کو کہتی ہے کہ اسی طرح سویا کرے، اور طریقے سے سونے میں کوئی فائدہ نہیں. بہت سی روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور مثال آپ کو دے کر میں آگے چلوں، بات اپنی پوری کروں، کہ دانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسواک کر کے سوتے تھے. آج کل ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم صبح میں اٹھ کر پہلے مسواک کرو یا برش کرو تب منہ صاف ہوگا. تو ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشین سائنسدان نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 جگہوں کے اوپر دن میں 47 جگہوں کے اوپر دن میں مسواک کرنا ثابت ہے. اس میں 5 وقت کی نمازوں میں، جب بھی وضو کرنا ہوتا تب مسواک کرتے آپ، قرآن شریف یا کسی سے بات کرنا ہوتا مسواک کرتے، اپنے گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے. آپ اگر وضو کرتے ہوئے بہت لیٹ ہو گیا ہے، دیری ہو گئی ہے تو مسواک کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت سی جگہوں پر. تو وہیں پر یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مسواک کر کے سوتے تھے. آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ دن میں آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کی دانتوں کے درمیان میں بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آدمی چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے اور باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، اس کی بنا پر یہ بیکٹیریا دن میں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب رات میں آدمی سو جاتا ہے، اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے، اس کی ساری یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یہ اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں اور دانتوں کو کھاتے ہیں. اگر مسواک کر کے سوتا ہے تو پھر وہی اور ملینوں بیکٹیریا ہوتے ہیں ہمارے منہ میں. اور اگر دن میں ہم جو کھاتے ہیں، اگر دانت صاف نہیں کیے تو کھانے کے جو ذرات ہیں ہمارے منہ کے اندر، وہ ذرات بھی بیکٹیریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کی بنا پر کیا ہے، وہ دانت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر مسواک کر کے آدمی سوتا ہے تو بیکٹیریا مر جاتے ہیں مسواک کی بنا پر.
اسی لیے کوئی آدمی بیمار ہوتا آپ جائیں گے دیکھیں گے ڈاکٹر کے یہاں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زبان نکالو آپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر صفائی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے دیکھیے کھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آہستہ آہستہ کھاؤ، چبا چبا کر کھاؤ. بڑے فائدے ہیں. کوئی بھی آدمی کھانا کھاتا ہے، آج کل ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ نوجوان لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہم کیا کوئی کسی طرف توجہ نہیں ہوتی، 3-4 منٹ میں تو کھانا کھا لیتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے کم سے کم 8-10 منٹ ہونی چاہیے، کم سے کم 8-10 منٹ، اور چبا چبا کر کھانا چاہیے. اگر آدمی چبا کر کھاتا ہے تو یہ چبا کر کھانا یہ منہ کے اندر کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور آنت کے اوپر اس کی بوجھ، معدے کے اوپر اور آنت کے اوپر اس کا بوجھ کم ہوتا ہے، اس لیے وہ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. پھر چبا کر جب کھاتا ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تھوڑا بہت ہی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے بس جو نارمل سب لوگ کھاتے ہیں وہی ہم کھاتے ہیں، لیکن ہماری باڈی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ آج کا دنیا میں جیسے کہ فاسٹ فوڈ کھانا ہے، ایسے کھانے کے اندر بھی فاسٹ ہو گیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی آدمی کھاتا ہے تو کتنی مقدار کھا لیتا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا. حالانکہ آدمی جب کھاتا ہے تو ہمارا پیٹ بھر گیا، اس کا فیصلہ ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارا دماغ کرتا ہے. ہمارا دماغ کرتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے جب دماغ فیصلہ کرتا ہے تو دماغ کے فیصلے کے لیے 8 منٹ کے بعد وہ کیا ہے ایکٹیو ہوتا ہے دماغ. 8 منٹ کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کتنا تم نے کھایا کہ نہیں، باقی ہے نہیں. تو چبا چبا کر کھاؤ گے تو کیا ہوگا، کھانا ہضم ہو جائے گا. اچھا، دانت بھی دماغ کو سگنل دیتے ہیں. اگر چبا کر کھایا تو اتنی مرتبہ منہ پھیرا ہے تو دماغ کو سگنل دے گا کہ کھانا برابر کھایا ہے اور اب پورا ہونے آیا ہے. اب 8 منٹ تک کھاتے رہے تب بھی 5 مرتبہ آدمی جلدی کھاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یار پیٹ بہت کھا لیا تو میں نے. اور اگر چبا چبا کر کھاتا ہے تو 8 منٹ کے بعد یہ بھی آ جائے گا. اور اس کی میں مثال دے کر آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آج کل اگر مان لو کہ ہم کھانا کھانا شروع کیا، کھانا کھانے کے بعد اگر آدھی روٹی 1 آدھ روٹی کھا لی اور کسی کا اہم فون آ گیا، ہم فون پر کیا بات کرتے رہے، 10 منٹ ہو گئے. 10 منٹ کے بعد آپ کیا کہیں گے گھر والوں کو، اٹھا لو اب تو کھانے کا دل نہیں، پیٹ بھر گیا ہے. کیونکہ وہ دماغ نے آپ پر کیا دے دیا، سگنل دے دیا ہے کیا وہ ہو گیا. بھائی اگر آدمی وہ 8 منٹ کے اندر زیادہ کھا لیتا ہے تو وہی کھانا اگر جلدی کھاتا ہے، چبائے بغیر کھاتا ہے، تو وہی آنت میں جانے کے بعد وہ چربی بناتا ہے. زیادہ تر وہ خون وغیرہ نہیں بناتا یا مقوی چیز، اور وہی چربی پیٹ کے اوپر یا بدن میں پھیلتی ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے عزیزو دوستو، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی کی سنت کیا ہماری جسم کے اعتبار سے یا ہماری دوسرے اعتبار سے فائدہ پہنچائے گی. بس یہ عقیدہ رکھے کہ میری سمجھ میں آویں یا نہ آویں، میرے نبی نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ میری زندگی کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تب بھی کوئی حرج نہیں کہ کوئی بتانے والا ہم کو ہر وقت نہیں آئے گا یا ہر وقت ہر چیز یاد نہیں رہتی ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے. تو جس طریقہ میرے نبی نے اختیار کیا ہے وہی طریقہ میرے لیے اور میری کیا ہے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اس عقیدے کو لے کر یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہی تھی، اور بھی بہت سی کیا ہے سنت کے مطابق اور بھی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی موقع ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کو انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اصل تو یہ ہے کہ بتلانا یہ ہے کہ جس نے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کیا، جس نے نبی کی اطاعت کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں
حکم دے اس کو اختیار کرو، اپنی زندگی میں برتو، اپنی زندگی میں اس کو اپناؤ، اور جن چیزوں سے نبی روکیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے اس میں ہمارا نقصان ہے، یا اگر حکم دیا ہے تو اس کو اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔